بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم حدیث نمبر 16 سے 20 تک کی سوال جواب کریں گے جو کہ صفحہ نمبر 73 یعنی 73 پر موجود ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم مختصر سوالات کو حل کریں گے۔ تفصیلی سوال جواب کے لیے میں ویڈیو الگ سے بناؤں گی، تو اس کے لیے آپ میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جو مختصر سوالات اور کثیر الانتخابی سوالات جو ہیں وہ ہم آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سے سوالات صفحہ نمبر 73 پر موجود ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، علم کی عظمت پر نوٹ تحریر کریں۔ تو نوٹ جو ہوتا ہے، آپ دیکھنے سے تو یہ لگتا ہے نا کہ نوٹ بہت کم از کم 8-10 لائنوں کا ہونا چاہیے۔ تو آپ نے نوٹ کو بھی جو ہے نا اکارڈنگ ٹو مارکس دیکھنا ہے، یعنی کہ جتنے نمبر کا جو ہے آپ کا سوال دیا گیا ہو، جتنے نمبر کا نوٹ دیا گیا ہو، آپ اس حساب سے اس نوٹ کو سالو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر نوٹ جو ہے 5 نمبر کا ہے تو 5 نمبر کے حساب سے ایک پیج بہت ہے، اگر اس سے زیادہ کا ہے تو آپ زیادہ لکھیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مارکنگ کتنی ہے۔ اگر 3 نمبر کا جو ہے نوٹ لکھنے کے لیے کہا گیا ہے تو آپ 5 لائنوں میں اس کو کمپلیٹ کر دیں، ٹھیک ہے، وہ انف ہوگا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ تو سوال نمبر جو 1 ہے، علم کی عظمت پر نوٹ تحریر کریں، اس کا جواب ہے کہ علم کے لغوی معنی ہیں جاننے اور آگاہ ہونے کے ہیں، جبکہ تعلیم کا لفظ دوسروں کو علم دینے اور سکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاح میں انسان کا حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کا نام علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے شمار انعامات اور احسانات ہیں، اور انسانوں کے اوپر جو خاص نعمتیں اور نوازشیں ہیں ان میں سے علم کا عطا کرنا اور سب سے بڑی نعمت اور احسان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے جو چیز آپ کو عطا ہوئی وہ علم تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ ترجمہ ہے، اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ رب کائنات نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دے کر اسے علم و عقل سے نوازا، اور علم کے ذریعے ہی انسان کے لیے ساری کائنات مسخر کر دی گئی۔ علم ہی کی وجہ سے انسان کو تمام باقی مخلوقات پر شرف حاصل ہوا۔ علم ہی انسان کے لیے عظمت اور شرف کی بنیاد ہے اور سربلندی کا ذریعہ ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ عالم الغیب، علام الغیوب اور علیم بذات الصدور جیسی صفات رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ عالم الغیب کا مطلب ہے دنیا جہان کے بارے میں علم حاصل کرنا، علام الغیوب غیب کی باتوں کو جاننا، اور علیم بذات الصدور اور آپ کے دلوں کے اندر جو بات ہے اس کو بھی جاننا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہیں، اور تمام مخلوق کو اس کی ضرورت کا علم عطا کرنے والی ذات بھی وہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ۔ علم کے بغیر انسان دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا، اور علم کے حصول کے لیے محنت، جدوجہد اور مشقت برداشت کرنا گزیر ہے، یعنی ضروری ہے۔ اس کے بغیر علم میں پختگی اور عمدگی نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے اگر سفر کی مشقت سامنے آ جائے تو اس کو برداشت کریں۔ پہلے دور کے بہت بڑے محدثین، علماء اور سائنسدان علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے علمی سفر کیا کرتے تھے، اور سفر و ہجرت کی مشقتیں برداشت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا نام آج بھی عزت سے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث میں بھی بات کہی گئی ہے کہ علم و فنون کے حصول کے لیے اگر ہم کو ملک چین بھی جانا پڑے تو ہم وہاں جا کر بھی علم کی حاصل کرنے کے لیے تکلیف اور مشقت برداشت کریں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ علم کے حصول کے لیے بے انتہا محنت کریں، اگرچہ وہ دور دراز کا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے، تو اس سفر کو بھی، اس کی مشقت کو بھی برداشت کریں تاکہ دنیاوی بھی اور دینی بھی ترقی حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو کم از کم 5 سے 6 نمبر تک کا نوٹ کی جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب اس میں آپ اگر مارکس کم ہیں تو آپ اس کو شارٹ کر لیجیے گا۔ نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ اخلاص سے کیا مراد ہے، تحریر کریں۔ اخلاص کا لفظ خالص سے نکلا ہے، دوسرے معنوں میں اس کے لیے خلوص کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نیک کام کیا جائے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اس میں کسی بھی قسم کے دکھاوے کی ملاوٹ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاص اور تقوی والا عمل قبول ہوتا ہے اور اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ یعنی کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کوئی کام دنیاوی غرض سے کرتے ہیں، دنیا کے نمود و نمائش کے لیے
طلب شہرت کے لیے کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، تو اس کا وہ اجر و ثواب نہیں ملتا جو اس عمل کا ملتا ہے جو آپ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر 3 کیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ ایمان کا اعلیٰ شعبہ اور آخری شعبہ کون سا ہے؟ جواب دیکھتے ہیں۔ اسلام کی بنیادی اور ضروری باتوں پر پختہ یقین رکھنے اور اس عقیدے کو زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے۔ چنانچہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ کامل ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں، جس کو اصل ایمان بھی کہا جاتا ہے۔ اخلاقی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آخری شعبہ یہ ہے کہ مومن میں دوسرے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کی خوبی ہو، اس لیے راستے سے کوئی بھی ایسی چیز جو راہگیروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو اس کو ہٹا دینا باعث اجر و ثواب ہے۔ یعنی کہ آخری شعبہ یہ ہے کہ راستے سے کوئی چیز ہٹا دی جائے جو کہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اور پہلا شعبہ کیا ہے؟ پہلا شعبہ ہے عقیدہ توحید، جس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، یعنی کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا جو ہے یہ ایمان کا پہلا شعبہ ہے۔ اور سب سے آخری شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ حیا کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھتے ہیں، حیا کے لفظی معنی ہے شرم اور غیرت کے۔ حیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک فطری اور اخلاقی صفت ودیت کی گئی ہے، یعنی کہ بخشی گئی ہے، جس کے باعث وہ انسان خوف خدا کے جذبے کے تحت بے حیائی اور بد اخلاقی جیسے ناشائستہ کام سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور برائی سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسے انسان کو حیادار کہا جاتا ہے۔ انسان کی شرافت، عزت اور پاک دامنی کی بنیاد ہی حیا پر ہے۔ جس آدمی میں یہ صفت جتنی زیادہ ہوگی وہ برائی اور گناہ کے کاموں سے اتنی ہی زیادہ نفرت کرے گا اور احکام خداوندی اور اخلاقی اقدار کی پابندی کرے گا۔ ٹھیک ہے، آپ جو ہے اس کو اگر شارٹ کرنا چاہیں تو آپ اسٹارٹنگ کے جو 4 لائنیں جس میں کہا گیا نا، تو ایسے انسان کو حیادار کہا جاتا ہے، بس آپ یہاں تک بھی لکھ سکتے ہیں تو آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر پورا لکھنا چاہتے ہیں تو پورا لکھ دیں، ورنہ یہ جو حیادار کہا جاتا ہے یہاں تک جو ہے سوال کا جواب مکمل ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں اس کے کثیر الانتخابی سوالات، ٹھیک ہے، اور ان کے جوابات۔ نمبر 1 ہے کہ چھینک کے وقت سننے والا کہتا ہے آپشن بی یرحمک اللہ۔ ٹھیک ہے، تو جو چھینکنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ، اور جو جواب دیتا ہے یعنی کہ جو سن رہا ہوتا ہے اس کا فرض ہے وہ کہے یرحمک اللہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا ہے جب کوئی کسی سے ملے تو کہے السلام علیکم، اور جو دوسرا شخص ہوتا ہے وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، نمبر 3 ہے جو کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ کہلاتا ہے اخلاص۔ ٹھیک ہے، نمبر 4 ہے حدیث میں طلب علم کے لیے کس ملک جانے کی ترغیب دی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے چین۔ تو جناب یہ شارٹ کوسچن آنسر اور MCQs یعنی کثیر الانتخابی سوالات ہوئے مکمل۔ تفصیلی جوابات کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بہت جلد حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، اور اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔